الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج کل پریس کانفرنسز کا زمانہ ہے اور عوام ایک ہیجانی کیفیت میں گرفتار ہیں۔ روز صورتحال ہر گھنٹے ہر منٹ بدل رہی ہے اور مجھے آج کہنے دیجئے کہ عمران نیازی خود کش بمبار بن کے آئین پاکستان پر گرنا چاہتا ہے، سسٹم کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور ہر وہ اقدام کرنا چاہتا ہے جس سے آئین پاکستان کی روح پامال ہو۔ یہ آئین بڑی محنت سے بنا ہے اور جب آئین ٹوٹتا ہے، اس کی پامالی ہوتی ہے تو پھر بنانا ریپبلک مارز وجود میں آتی ہے اور یہی کچھ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، ایک مہینے سے کم عرصہ میں ڈالر جو ہے وہ 8 روپے بڑھ گیا ہے۔ کتنے روپے بڑھ گیا ہے؟ 8 روپے بڑھ گیا ہے۔ 1 روپیہ ڈالر بڑھتا ہے تو آپ کا بیرونی قرضہ جو ہے وہ کتنے ہزار ارب بڑھ جاتا ہے، آپ کو بہتر معلوم ہے۔ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ زمیں بوس ہو چکا ہے۔ انویسٹرز کا کانفیڈنس جو ہے وہ زمین پر آ گیا ہے اور IMF کہہ رہا ہے کہ ہم کس سے بات کریں۔ ایسے معاملات جب ہوتے ہیں نا، میں کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالنا چاہتا، لیکن ایک سیاسی کارکن کے حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ آج ملک ایک دوراہے پہ ہے۔ میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، آج کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ملک اسٹیبلشمنٹ کا بھی اتنا ہے جتنا ہمارا ہے، یہ ملک سپریم کورٹ کے معزز کا بھی اتنا ہے جتنا ہمارا ہے۔ آج ہم سب پاکستانیوں کو اپنے ساتھ رکھ کر اس قربانی کو جو ہمارے بڑوں نے اس ملک پاکستان کو بنانے کے لیے دی تھی اور لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، آج ان کی روحیں بھی پکار کر کہہ رہی ہیں ہم سب کو کہ آپ اس ملک کو بچائیں۔ اس ملک میں آئین اور قانون کا راج ہوگا تو ہم سب یہاں پر عزت کے ساتھ رہ سکیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے، آپ کو معلوم ہوگا، سپریم کورٹ میں پنجاب کے جو لیڈر آف دی ہاؤس کے الیکشن کے بارے میں ہیئرنگ چل رہی تھی اور وہاں پر اعظم تارڑ صاحب نے کہا کہ یہ الیکشن کو نہیں کرانا چاہتے، اور کسی اور نے نہیں، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو پنجاب کا نمائندہ ہوتا ہے، چہرہ ہوتا ہے صوبائی حکومت کا، اس نے کہا جی ہم کل آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کرائیں گے۔ پھر اسی اثنا میں جب یہ اسٹیٹمنٹ دی جا رہی تھی سپریم کورٹ میں، تمام چینلز پر ٹکر چلے کہ اب اجلاس جو ہے وہ 6 کے بجائے 16 کو بلایا جا رہا ہے۔ میں اس پہ بعد میں آتا ہوں، میں اپنی بات مکمل کر لوں۔ پھر اعظم تارڑ صاحب نے کہا سپریم کورٹ میں کہ ہمارے ممبران جو 40 ہیں ان کو اپنا جو ہے وہ معطل کیا جا رہا ہے، تاکہ پرویز الہی صاحب کا ووٹ پورا نہیں ہے تو وہ ہمارے ممبران کو معطل کر کر جو ہے کل کوئی دھاندلی کا سامان پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ میری بات دھیان سے سنیں۔ میں میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں، پاکستانی عوام سے اور بالخصوص پنجاب کی عوام سے، یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے۔ جب آپ کے کاغذات نامزدگی بطور لیڈر آف ہاؤس جمع ہو جاتے ہیں، اس سے اگلے دن الیکشن ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا آئین اور قانون کہتا ہے۔ اور وہاں پر اپنا جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر اپنا جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ جی فلاں فلاں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، تائید کنندگان کے نام لیتے ہیں اور پھر وہیں ڈائس سے اشارہ ہوتا ہے اپنا ٹریجری بینچز کو کہ ادھر جائیں۔ آپ کی فوٹیجز نکل آئیں گی۔ یہ وقت کا ہیر پھیر ہے، انشاءاللہ انکوائری ہوگی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ خواتین جاتی ہیں، حملہ آور ہوتی ہیں،
اور اسٹیج پر ڈائس پہ بیٹھے ہوئے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. اسمبلی کا جو سیکریٹریٹ کا سٹاف ہے وہ تماشا دیکھ رہا ہے اور چوری چوری ان کو دیکھ رہے ہیں, اور 6 منٹ میں کہتے جی اجلاس ایڈجرن کرنا چاہتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, جب اسکیجول اناؤنس ہوا اس کا یک نکاتی ایجنڈا تھا, اور وہ کیا تھا کہ آج لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہونا ہے. میں نے کہا قوم سے, میں نے کہا کہ ہمارے نمبر قریباً 200 نمبر تھے ہمارے وہاں پر, پرویز الہی صاحب کے پاس, تو کیوں 6 منٹ میں اپنا اجلاس کو برخاست کر کے پتری گلی سے ہو لیتے؟ اگر نمبر ہوتے تو کہتے ہیں ہاں ابھی ووٹنگ ہونی چاہیے. پرویز الہی صاحب یہ آپ کا وتیرہ آج کا نہیں, یہ بڑے پرانے آپ کھلاڑی ہیں, بادشاہ ہیں ان چیزوں کے. جب اپنا جو ہے وہ آئین, قانون, اخلاقیات کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں, میں آپ کا احترام کرتا ہوں, آج بھی احترام کروں گا, لیکن حقائق کو سامنے رکھوں گا. آپ وہی ہیں جنہوں نے نواز شریف کی گاڑی کو کندھوں پہ اٹھایا گجرات میں اور پھر عدم اعتماد کی تحریک کر دی. آپ وہی ہیں جو اپنا جو ہے دعائے خیر کر زرداری صاحب کو پھول اور مٹھائی دے کے آئے جب آپ کو متحدہ اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ نامزد کیا, اور اگلے دن آپ مکر گئے. یہ سیاست کا کیا عجیب کردار ہے پرویز الہی صاحب. آپ کیا اپنا جو ہے لوگوں کو میسج دینا چاہتے؟ گزارش اتنی ہے کہ یہ سب سے بڑا صوبہ ہے 12 کروڑ عوام کا. کیا اس صوبے میں آج گھروں میں بھوک نہیں ہے, افلاس نہیں ہے؟ کیا بچے آج رات کو دودھ کے بغیر بلکتے بلکتے سو نہیں جاتے, پھر اٹھ جاتے؟ کیا مزدور دیہڑی دار جب گھر جاتا ہے کیا بچے رات کو بھوک سے دامن نہیں نوچتے کہ ابو روٹی کہاں ہے؟ کیا کسان آج کھاد کے لیے مارا نہیں پھر رہا؟ تو یہ اس صوبے کو آئین اور قانون کے تحت آگے بڑھنے دیں. کل آواری ایکسپریس میں کیا ہوا؟ جتھا آیا اور اپنا جو ہے وہ خواتین بھی وہاں پہ موجود تھیں, اور یہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے, ہوٹل کے اندر گھسنا چاہتے تھے. تو سپریم کورٹ کو ان سب چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے. اگر نوٹس آج نہ لیا تو یہ لوگوں کے گھروں میں گھسیں گے, اور یہ کہتا ہے نا کہ میری بندوق کے نشانے پر فنا ہے, یہ خدا نخواستہ لوگوں پر گولیاں برسائے گا. یہ عمران نیازی جو ہے جس نے خود کش بمبار کی جیکٹ پہن رکھی ہے اور جمہوریت کو یہ اپنا جو تاؤ بالا کرنے نکلا ہے, اس کا ہاتھ پکڑنا ہوگا, اس کا راستہ روکنا ہوگا, اس کو مثال بنانا ہوگا, اس کا محاسبہ کرنا ہوگا, اس کا احتساب کرنا ہوگا, ورنہ پھر پچھتاوا رہ جائے گا. ملک ٹوٹ جایا کرتے ہیں جب آئین اور قانون کا جنازہ نکلتا ہے, اور وہ جنازہ آج بڑی دھوم سے نکل رہا ہے. ہم اپنے آنے والی نسلوں کو معاف نہیں کریں گی ہمیں کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے, اور مجھ سمیت سب اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے, گناہ گار ہوں گے کہ ہماری نظروں کے سامنے یہ کچھ ہو رہا ہے. معیشت ڈاماڈول تھی, آج زمیں بوس ہو گئی ہے. اسٹاک ایکسچینج کا میں نے بتا دیا آپ کو, ڈالر کا میں نے آپ کو بتا دیا. کیا بنے گا اس ملک کا؟ کہاں سے روٹی کھائیں گے ہم؟ میں پرویز الہی صاحب کو وارن کرنا چاہتا ہوں, کل بھی کیا تھا, آج بھی کیا ہے, کہ پرویز الہی صاحب ہوش کے ناخن لیں. یہ گنڈاسا لے کے جو آپ نکلے ہیں نا, ہمارے پاس بھی گنڈاسا ہے, لیکن ہم آئین اور قانون پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. کل وہاں پہ جتھا آیا نا, وہ تو چند اپنا 50 لوگ تھے, انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. پھر جب 10,000 مسلم لیگ نون کا کارکن وہاں پہ آئے گا, وہاں پہ جو کچھ تو خون ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا وہ جو ایم پی ایز ہیں وہ ہماری بہنیں بیٹیاں نہیں؟ کیا پرویز الہی اس صوبے کے اسمبلی کا کسٹوڈین نہیں ہے؟ یہ اپنا جو ہے اسپیکرشپ اس لیے لی تھی کہ اپنا وہاں پر خود اپنی ناک کے نیچے توڑ پھوڑ کرائے, اور پھر کہے کہ جی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا کہ وہاں پر میز ٹوٹے ہوئے ہیں. او بھائی, یہ آئین ٹوٹ رہا ہے, آئین کا مذاق بن رہا ہے. کرونا میں یہی پرویز الہی جو تھا اس اپنا ادھر ہوٹل میں اپنا اجلاس کرایا. آج کہہ رہے جی کہ اپنا جو آئینی ذمہ داری پوری کرنی ہے, لیڈر آف دی ہاؤس نہیں ہے اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو کوئی نہیں ہے اتنے دنوں سے, 12 کروڑ کا صوبہ ہے, اور کہہ رہے ہیں جی کہ اجلاس نہیں ہو سکتا کہ میز ٹوٹے ہوئے. ان کی نیتیں خراب ہیں, ان کے دل میں چور ہے. یہ اقتدار کی جنگ لڑتے لڑتے آج آئین پاکستان کو سولی پہ لٹکانا چاہتے ہیں. خدا نہ خواستہ, میری بڑی درد مندانہ اپیل ہے,
یار میں وزیر اعلیٰ بن کر کیا کروں گا اس ملک میں جب یہاں پر آئین اور قانون جو ہے وہ پامال ہو رہا ہے. لوگ ہنس رہے ہیں ہم پر, ہمارے دشمن آج خوش ہو رہے ہیں. آج اپنا جو ہے وہ وفاق میں جو رولنگ ہے ڈپٹی اسپیکر کی, آج یہ ساری اپوزیشن غدار بن گئی ہے. بلوچستان کے قائدین ہیں, مینگل صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, MQM ہے, باپ ہے. یہ غداری کے سرٹیفکیٹ آج قومی اسمبلی کے پوڈیم پر بانٹے جا رہے ہیں. یہ کیا بنے گا اس ملک کا؟ کون جوڑے گا؟ یہ قوم آگے زخم خوردہ ہے, انتشار ہے. اگر یہ انتشار جو ہے کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو گیا تو سب خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا, کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. سب اداروں کو, عدالت کو, سیاسی جماعتوں کو بڑے مدبرانہ طریقے سے اپنا رول ادا کرنا پڑے گا, ورنہ تاریخ اور عوام معاف نہیں کریں گے. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ہم تیار ہیں. پرویز الہی صاحب, کل عدالت عظمیٰ میں آپ کی صوبے کے ایڈوکیٹ جنرل نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ کل آئین اور قانون کے مطابق اجلاس ہم کریں گے, اور یہ آئینی ذمہ داری ہے. کل ہم سب ممبران وہاں پر آئیں گے اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام دیکھے گی, اس صوبے کے 12 کروڑ لوگ دیکھیں گے کہ ہم اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے, جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہر معزز رکن کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ ووٹ ڈالے. تو جب وہاں پر کھیل تماشا ہوگا, پرویز الہی صاحب گنڈاسے کی سیاست کریں گے, تو کم از کم قوم دیکھے تو صحیح نا کہ وہ چہرے کون سے ہیں جو آج جمہوریت کو تہو بالا کرنا چاہتے ہیں. وہ چہرے کون سے ہیں جو خود ہی اسمبلی میں توڑ پھوڑ کر اور سن لیں میری بات, اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. یہ دوسرا واقعہ ہے, خود ہی توڑ پھوڑ کرتا ہے اپنی ناک کے نیچے اور خود ہی اپنا جو ہے سسپینڈ کرتا ہے. پرویز الہی صاحب, عوام کا راج ہوگا انشاءاللہ. یہاں پر لیڈر آف دی ہاؤس عوام کے معزز نمائندوں کی اکثریت کے ساتھ منتخب ہوگا, لیکن یہ جو آپ کی جو ڈمی انکوائری ہے وہ یہ انکوائری نہیں ہوگی. انشاءاللہ جو منتخب نمائندے ہوں گے وہ آپ کی انکوائری کریں گے اور عوام کے سامنے جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کریں گے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہوگا. اور میں بڑا عاجزی سے اللہ سے ڈر کر میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ کل اگر پرویز الہی کے پاس عددی اکثریت ہے, میدان میں آئیں, نمبرز لے کے آئیں, جو جمہوریت کا اصول ہے. اگر اکثریت آپ کے ساتھ ہوئی, خوش دلی سے میں آپ کو لیڈر آف دی ہاؤس قبول کروں گا. لیکن اس چکر میں کہ جی بس میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے, اس صوبے کی عوام کے ساتھ ظلم نہ کرو یار. آگے عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے, عوام کی امیدیں بیچ چوراہے ٹوٹ چکی ہیں. نوجوانوں کے خواب, وہ 1 کروڑ نوکریوں کا, 50 لاکھ گھر کا جو وعدہ کیا تھا, وہ بیچ چوراہے چکنا چور ہو چکے ہیں. یہ قوم رو رہی ہے, بلک رہی ہے. اور میں بتا دوں, اس عوام کا مسئلہ یہ طریقے عدم اعتماد نہیں ہے, اس عوام کا مسئلہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ نہیں ہے, اس عوام کا مسئلہ روٹی ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے. اس طرف آج توجہ ہٹائی جا رہی ہے. اور سفارتی تعلقات جو ہیں وہ پہلے ہی بہت لوسٹ ایپ پہ تھے. اس عمران نیازی نے خودکش بمبار بن کر سفارتی تعلقات کا بھی جنازہ نکال دیا ہے, اور اسٹیٹمنٹس پہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں امریکہ سے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. او بھائی, یہ ملک ہے, یہ ملک ایسے چلتے ہیں؟ یہ وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم ایسے اپنا جو ہے وہ بیہیو کرتے ہیں؟ کو ملک کو قوم کا کوئی پرواہ نہیں. عمران نیازی, آج تمہاری انا آئین پاکستان سے بڑی ہو گئی. آج تمہاری پسند ناپسند جو ہے پاکستان کی 22 کروڑ عوام سے زیادہ عزیز ہو گئی. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. انشاءاللہ اس صوبے میں جو بزدار نے جو تمہارے بقول وسیم اکرم پلس جو کرپشن کے ریکارڈ توڑے ہیں, اس کا بھی احتساب ہونے والا ہے. لوگوں کو پتہ ہے کون بنی گالا سے فون کرتا تھا, اربوں کی کرپشن ہوتی تھی. اور آج کیا فورن فنڈنگ کیس چیخ کر نہیں کہہ رہا کہ عمران نیازی کی منی لانڈرنگ رنگے ہاتھوں دن دہاڑے عوام کے سامنے پکڑی گئی. عمران نیازی سرٹیفائڈ چور بن گیا ہے ثبوتوں سمیت.
یہ سعد رفیق صاحب کو اپنا جو ہے اتنی دیر ناحق اندر رکھا, رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر منشد کا کیس بنا دیا, ثبوت تو ملا کوئی نہیں, 4 سال بیت گئے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ تم پکڑے گئے ہو تو ثبوتوں سمیت پکڑے گئے ہو. آج توشہ خانہ میں لاکھوں ڈالر کے تحفے تم نے چھپائے. وہ بھائی تلاشی کرتے تھے, 4 سال تلاشی لے لی, سب کو جیلوں میں ڈال دیا, اپنی انا کو تسکین تمہاری نہیں ملی. اب تمہاری تلاشی کی باری آئی ہے تو پتلی گلی سے تم گھوم رہے ہو. کان کھول کے سن لو عمران نیازی, میں اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے. یہ جو عوام کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا نا, سب باغ دکھا کر, عوام تم سے تمہارے ایک ایک جرم کا حساب لیں گے. تمہیں توشہ خانے کا, تمہیں فورن فنڈنگ کیس کا حساب دینا ہوگا. اس صوبے کے ساتھ جو تم نے سازش کی بزدار کو لگا کر, تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا. تمہیں کہیں بھاگنے نہیں دیا جائے گا. اور تمہارے اپنے گورنر سرور صاحب نے جو عوام کے سامنے راز افشا کیے کہ مجھ پہ پریشر تھا کہ خلاف آئین کام کرو, اور ان کی جو اپنا جو کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ مجھے خوشی ہے کہ میں آج گورنر تو نہیں رہا لیکن کسی غیر آئینی اقدام کا میں مرتکب نہیں ہوا. علیم خان صاحب جو تمہارے اپنے دستے راست تھے, کل جو انہوں نے ہوشر با کرپشن کی داستانیں عوام کے سامنے رکھی ہیں, اس کے بعد بھی تم اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے باز نہیں آ رہے. اس کے بعد بھی تمہیں کوئی خدا کا خوف نہیں ہے, کوئی شرم, کوئی لحاظ نہیں. انشاءاللہ ان لوگوں نے اللہ کے فضل سے عبرت کا نشان بننا ہے, کیونکہ آج عوام دکھی ہے. تم نے اللہ کی مخلوق کو اس کا دل توڑا ہے, اس کو دکھایا ہے, اس کو روٹی کے لیے, آٹے کے لیے, چینی کے لیے, کھاد کے لیے ترسایا ہے. کسان رو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم صبر و تحمل سے آئین اور قانون کا دامن نہیں چھوڑیں گے. لیکن میں نے پھر مدبانہ گزارش کرتا ہوں عدالت عظمیٰ سے کہ اگر ہماری خواتین کو, ہمارے بزرگوں کو, معزز ممبران کو ہوٹل میں جتھوں کی صورت میں وہاں پہ جا کے تنگ کیا جائے گا تو پھر ہمارے ورکر بھی جذبات میں آئیں گے, اور خدا نخواستہ کوئی ایک نقصان بھی جان کا ہو گیا تو ذمہ دار جو ہے عمران نیازی اور پرویز الہی ہوگا. میں نے عوام کو اور صوبے کو آپ کی وساطت سے ساری باتیں کھول کر بیان کر دی ہیں. اس کے بعد ذمہ داری اولین حکومت کی ہوتی ہے, اور یہاں پر بیٹھے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں, اور اسپیکر کو کسٹوڈین آف دا ہاؤس کہا جاتا ہے, لیکن جو کھلواڑ پرویز الہی نے رچایا ہے انشاءاللہ اس کا یوم حساب آئے گا. اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو اجلاس ہے کل جو پنجاب سے جو ہونا تھا وہ 16 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا. یہ صریحاً قانون کی خلاف ورزی ہے. یعنی 6 منٹ میں جو اجلاس بلایا گیا تھا لیڈر آف دا ہاؤس کا, وہ 6 منٹ میں ایڈجرن کر دیا گیا. نمبر 1 اس میں ایجنڈا ایک ہی تھا کہ لیڈر آف دا ہاؤس کا انتخاب ہونا ہے. پھر انہوں نے کہا اپنی پریس کانفرنس میں کہ جی 6 کو ہم اب کریں گے. غیر آئینی کام کیا, غیر قانونی کام کیا. اب 6 کو اسٹیٹمنٹ سپریم کورٹ میں دی. کس نے دی؟ میں نے نہیں دی, سعد رفیق صاحب نے نہیں دی, عطا تارڑ صاحب نے نہیں دی, رانا ثناء اللہ صاحب نے نہیں دی. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سپریم کورٹ میں کہہ رہا ہے کہ ہم جی آئین و قانون کے مطابق کل انتخابات کرائیں گے. سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے اسٹیٹمنٹ ہے. ابھی وہ اسٹیٹمنٹ چل رہی تھی, ابھی میں اس کو ڈائجسٹ کر رہا تھا, اور وہاں سے آ گیا جی کہ یہ اجلاس 6 کے بجائے 16 کو کر دیا گیا. اور کتنی بھونڈی گراؤنڈ ہے, وہ فرنیچر ٹوٹ گیا. او بھائی یہاں پہ آئین ٹوٹ رہا ہے, تمہارے دلوں کے اندر کالک ہے, تم اس اپنا قوم کے ساتھ, آئین کے ساتھ گھناؤنا مذاق کر رہے ہو. تو سپریم کورٹ کو آج اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور میں نے بتا دیا ہے کہ کل بطور قائد حزب اختلاف اپنے تمام معزز اراکین کے ساتھ میں کل اسمبلی میں جاؤں گا, اور آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ وہاں پر آئیے, اپنا جو ہے وہاں پر عددی اکثریت گنیں جو 3 کو بھی پوری تھی, اور کل بھی انشاءاللہ پوری ہوگی. اس کے بعد پھر اگر انہوں نے آئین اور قانون کا جنازہ نکال کر اسمبلیوں کے دروازے بند کر دیے ہیں, اقتدار ان کو اتنا عزیز ہے, تو کل پھر عوام کے سامنے میدان لگے گا.
اور ایک منٹ اور یہ بات آپ نوٹ کر لیں اور اس کو ہائی لائٹ بھی کریں کہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہے اس نے آن بہاف آف پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بیان دیا ہے، اور اس کے سپریم کورٹ کے سامنے بیان دینے کے کوئی 25 منٹ بعد جو ہے انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ جو ایک آئینی طور پہ سب سے بڑا جو ہے وہ ادارہ ہے، اس کے یعنی اس کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، اور یہ صریحاً توہین عدالت ہے۔ اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، میں اس میں صرف ایڈ یہ کروں گا، وہاں پہ سپریم کورٹ کی کارروائی چل رہی ہے، یہاں پہ عمران نیازی گورنر کو بلا کر، پرویز الہی کو بلا کر، یعنی آئین کے خلاف تو سازش کر ہی رہا ہے، یعنی یہ پیرلل عدالت چل رہی ہے پھر عمران نیازی کی، ادھر سپریم کورٹ کے اندر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جی کل اجلاس آئین اور قانون کے تحت بلایا جائے گا، اور عمران نیازی کی عدالت جو کہہ رہی ہے کہ جی ہم نہیں مانتے، ہم اپنا سپریم کورٹ کی سٹیٹمنٹ کو نہیں مانتے، اپنے ایڈوکیٹ جنرل کی سٹیٹمنٹ کو نہیں مانتے، ہم نے اجلاس 10 دن کے لیے مؤخر کر دیا۔ یہ میں عدالت عظمیٰ کو بڑی عاجزی سے فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیسی مثالیں قائم کر رہے ہیں۔ امن صاحب کیا اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہونا کوئی سوچی سمجھا کوئی پلان کے تحت ہے؟ کیونکہ اب تمام اپوزیشن تو بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں، وہ جو ایک فورن پلاٹ ہے اس کی بات آ کے کریں، جو بھی سیکورٹی کونسل میں جو اس کی میٹنگ آف دا منٹس ہے اسے ڈسکس کریں، ان کا خاموش ہونا، کیا اسے سمجھتے ہیں ایک سوچی سمجھی سازش ہے؟ یہ بھی یہاں ایک پلان ہے، ساتھ اس کے ساتھ ایک ایڈ بھی کر لیجیے گا، کیا اپنا حق لینے کے لیے ٹی ایل پی کی طرح لاک ڈاؤن کرنا اور چھتوں کی طرف باہر نکلنا وہی بھی پاکستان میں رہ جائے گا؟ جی خواہش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پہلا آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ نے سیکرٹری ڈیفینس کو طلب کیا ہوا ہے، ہمیں سیکرٹری ڈیفینس صاحب جو ہیں ان کی وہاں پہ پیشی کا اور ان کی بات کا انتظار کرنا چاہیے، اور عدالت بہتر جانتی ہے وہ کیا سوال کرے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے، اور پتہ لگنا چاہیے کہ کون سی غیر ملکی سازش ہوئی ہے۔ کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہوئی، یہ عمران خان کی ناکامی اور اس کی بدنظمی اور اس کی لوٹ مار اس کی حکومت کے دور کی جو ہے، جس کے نتیجے میں بھوک اور بے روزگاری بڑھی ہے، یہ اس کے نتیجے میں عدم اعتماد آئی ہے، اور آپ سب گواہ ہیں کہ پوری قوم کا پریشر تھا اپوزیشن پہ، بلکہ شکایت لوگ کرتے تھے کہ آپ لوگ اس حکومت کو نکالتے کیوں نہیں ہیں۔ تو یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ عوامی دباؤ ہے جس نے ہم سب کو اس بات پہ لا کے مجبور کیا ہے کہ ہم عمران خان کو نکالنے اور اس نے وسعت سے پاکستان کی جان چھڑائیں۔ ایک صبر کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو پنجاب اسمبلی کے ہیں، مزاری صاحب، ہم وہ چونکہ اس وقت پریزائڈنگ آفیسر ہیں، ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں بجا طور پہ کہ وہ جو کمٹمنٹ اور انڈر ٹیکنگ دی ہے ایڈوکیٹ جنرل نے گورنمنٹ آف پنجاب کے بہاف پہ سپریم کورٹ پہ، وہ توہین عدالت کے مرتکب نہیں ہوں گے، اور وہ قاعدے کے مطابق کل اجلاس کی صدارت فرمائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی رولنگ آ چکی ہے کہ کسی رکن کو ووٹ ڈالنے سے روکا نہیں جا سکتا، جو مرضی یہ 2 نمبر کمیٹیاں بنا کے پرویز الہی صاحب خود ہی توڑ پھوڑ کروا کے تو یہ اس پہ کوئی وہ پروسیڈنگ کرتے رہے، مگر جو صاحب پریزائڈنگ افسر ہیں دوست مزاری صاحب، یہ ان کی قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے، جمہوری ذمہ داری ہے کہ کل وہ چیئر کریں اجلاس کو، وہاں پہ الیکشن ہو، کسی ممبر کو ووٹ کے حق سے محروم نہ کیا جائے۔ اور یہ جو آج غیر قانونی کام عمران نیازی نے سازش کر کے پرویز الہی صاحب کے ساتھ کروایا ہے، جس میں اب گورنر ہاؤس بھی ملوث ہو گیا ہے، اس سے ڈپٹی اسپیکر صاحب اجتناب کریں، کیونکہ یہ ضابطہ ان پر بھی ورنہ لگے گا، اور ان دی لائٹ آف دی کمٹمنٹ ان سپریم کورٹ وہ اس نوٹیفکیشن کو وڈرا کریں، اور اس نوٹیفیکیشن کو جیسے کہ رانا ثناء اللہ خان صاحب نے کہا، میں نے منہ کی بات کی ہے، اسے جو ان پر دباؤ ڈال کر ہماری اطلاع کے مطابق ایک نوٹیفیکیشن کروایا گیا کہ 6 کا اجلاس 16 کو ہوگا، اسے انہیں وڈرا کرنا چاہیے۔ ایسا ہی دباؤ پہلے یہ گورنر صاحب پہ بھی ڈال چکے ہیں، جس کے ثبوت سامنے آ چکے ہیں، اور گورنر صاحب اس پہ ایک سٹینڈ لے چکے ہیں، علیم خان صاحب ایک سٹینڈ لے چکے ہیں۔ اب ڈپٹی اسپیکر صاحب کو قانون اور قاعدے کے مطابق چلنا چاہیے۔ ایک منٹ، میں آپ کی توسط سے پاکستانی قوم کو اور بالخصوص اس صوبے کی عوام کو، انتظامیہ کو، اسپیکر کو، ڈپٹی اسپیکر کو آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ بطور قائد حزب خلاف میں آئین پر
पूरी तरह अमल करूँगा। सुप्रीम कोर्ट मुअज़्ज़ज़ है मेरे लिए, जजेस काबिल एहतराम हैं। आज जो स्टेटमेंट दी गई है एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ से कि कल इजलास आइन और कानून के मुताबिक होगा, मैं कल पंजाब असम्बली जाऊँगा, अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के साथ जाऊँगा और फिर कैमरे की आंख वो सब कुछ दिखाएगी कि कैसे ये अपना जो है वहाँ पर अगर खेल तमाशा रचाते हैं या फिर ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराते हैं। और अगर वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब आपने आइन के ख़िलाफ़ कोई और साजिश वहाँ पर की तो फिर कौम जो है कैमरे की आंख से आपका असल चेहरा देखेगी। और मैं वार्न करता हूँ, अगर वहाँ पर कोई ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के हालात बनाए गए तो फिर आप सरीहन आप ज़िम्मेदार होंगे परवेज़ इलाही साहब, और कोई नहीं होगा। एक ऐड कर दूं, आज इमरान खान साहब लाहौर में हैं। उन्होंने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत की है और मुझे जो भी इतलात मौसूल हुई हैं 70 अफराद उस मीटिंग में नहीं थे। आप अंदाज़ा करें कि पीटीआई की काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास होता है, अरकान की तादाद बहुत कम थी, 70 अफराद इजलास में नहीं गए, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने ये परवेज़ इलाही साहब से मिल के अहकामात जारी किए कि इजलास आगे कर दें। अगर नंबर पूरे नहीं है तो रोने की ज़रूरत नहीं है, अगर नंबर पूरे नहीं है तो लेट के चीखे मारने की ज़रूरत नहीं है। मैदान भी यहाँ पे है, घोड़ा भी यहाँ पे आए और मुकाबला करे। और मैं लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन को, ये वजीर आला नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है, वजीर आजम नहीं है, उधर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से लेटर लिख दिया गया है, मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। आप सरकार के मुलाजिम हैं, आप टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं। हमारे किसी पंजाब असेंबली के मेंबर को गिरफ्तार किया गया, हम ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट में जाएंगे, आपके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की भी दरख्वास्त देंगे, खातिर जमा रखिएगा। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आइन और कानून के मुताबिक आप एक्ट करें। पंजाब असेंबली में मीडिया का दाखिला एक झगड़ा करवा के क्यों बंद किया गया? इसलिए किया गया कि ये काले करतूत करने थे परवेज़ इलाही ने, जो अपने फर्जंद को करोड़ों रुपए की बोरियां देने के बावजूद मेंबर की तादाद पूरी नहीं कर सकता। मैं उनको कहता हूं कि आप करोड़ नहीं, आप अरब पे ले जाएं, खरब पे ले जाएं, लोग नहीं बिकते। आपके बावजूद इस बात के कि आपने अपने बेटे को करोड़ों रुपए की बोरियां दी हैं, उसके बावजूद मेंबर नहीं बिक रहे, आपकी तादाद पूरी नहीं हो रही, तो ये हमारा कसूर नहीं है। इन काले करतूतों से, इस काले धंधे से बाज आ जाए। ये गुजरात की जिला काउंसिल नहीं है, ये पंजाब की असेंबली है। इसलिए मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि मीडिया को पंजाब असेंबली का एक्सेस दिया जाए, रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्ट को, एंकर पर्सन्स को पंजाब असेंबली के दरवाजे खोले जाएं। ये कोई हिटलर की असेंबली नहीं है, ये एक ऐवान है, यहां लेजिस्लेशन होती है। ये मीडिया का एक्सेस बंद करने का मकसद ही ये था कि ये धांधली करनी थी। जब कैमरे अंदर होंगे तब पता लगेगा तोड़फोड़ किसने की है। मैं परवेज़ इलाही साहब, मैं कुरान पे हल्फ देता हूं कि हमारे किसी मेंबर ने कोई शीशा नहीं तोड़ा। आप और आपके बेटे आके कुरान पे हल्फ दे कि ये काला करतूत आपने नहीं किया। आपको शर्म नहीं आती? उम्र के इस हिस्से में आके आप मेजें तोड़वाते हैं और फिर दूसरों पर इल्जाम करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, अल्लाह ताला के फजल से हमारा केस भी स्ट्रांग है, मेरिट के ऊपर है। और आज जज साहिबान की ऑब्जर्वेशंस आई हैं कि ये इलेक्शन करवाया जाए। पंजाब असेंबली की बात करें, आपका एडवोकेट जनरल एक बात करता है, आप एक और बात करते हैं। यानी एडवोकेट जनरल को तो बता देते हैं, वो लॉ अफसर है, जो भी सूबे का मौकफ है वो कानूनी तौर पे एडवोकेट जनरल ने देना है। आपने उसको नहीं बताया। और ये जो काम करने जा रहे हैं, डिप्टी स्पीकर साहब से भी हमारी गुजारिश है कि इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया जाए। आपने आज आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आने के फौरन बाद ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता था। बहुत शुक्रिया। और कल क्या टाइम होगा? कल इजलास होना चाहिए, कल इजलास होना चाहिए। 11 बजे का टाइम है। बिल्कुल। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, इसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। यानी ये जो कल अपना ड्रामा रचाया गया, वो भाई
AC آپ نے بند کیے روزے داروں پر, واش رومز آپ نے بند کیے روزے داروں پر, وضو بھی نہیں کر سکتے تھے, گرمی میں وہاں بیٹھے رہے. خواتین ہماری اپنا جو ہے وہاں پر اندھیرے کے اندر فرش پہ بیٹھی رہیں, اور بعد میں اپنا جو ہے ہم صبر شکر کر کر روزہ کھول کر چلے گئے, فرنیچر توڑوا دیا. اب تیاری ہے کہ معطل کریں. تو عوام گواہ ہے کہ آج ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, جب اعظم صاحب نے کہا جی کہ ہمیں خبر مل رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو اس جھوٹے الزام میں پرویز الہی جو ہے وہ معطل کرے گا, تو ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جی کہ یہ غلط ہے, یہ ایسا ہم کچھ کرنے نہیں جا رہے. تو آپ ذرا جمع خاطر ضرور رکھیں, یہ بڑے اہم دن ہیں پاکستانی قوم کے لیے, ہم سب کے لیے, کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں. پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ اس بحران کو حل کرنے سے جڑا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں. عہدے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں, ملک و قوم کا جو اپنا مفاد ہے وہ سب کو عزیز رکھنا چاہیے, اس سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم پرامن لوگ ہیں, جمہوریت کے اندر بلیف کرنے والے لوگ ہیں, آئین کو ماننے والے لوگ ہیں, کوئی غیر آئینی کام نہیں کریں گے. آپ کو بتانا تھا کہ حقائق یہ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جیت جو ہے اللہ نے چاہا تو جمہوریت کی ہوگی, حق کی ہوگی, آئین کی ہوگی, عوام کی ہوگی. آخری سوال آپ کے پاس جو ہے وہ آلریڈی لیکن ایک کوسچن جو بہت زیادہ ریز ہو رہا ہے, جس کا اعتراض بھی اٹھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ پرٹیکولرلی, کہ آپ لوگ ایک پارٹی, ایک گروپ ایسا جسے آپ جو ہے وہ لینڈ مافیا کہا کرتے تھے, ایک کو چینی چور کہا کرتے تھے, تو کیا انہی کا سہارا لے کر جو ہے وہ آپ اس الیکشن کو جیت رہے ہیں, دوبارہ جو ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس بننے جا رہے ہیں, تو کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ اس کو بتا دیجیے. کو دوسرا یہ بتا دیجیے کیا ان کے ساتھ بعد میں آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرنے جائیں گے؟ یہ بڑا آپ کا اچھا سوال ہے. دیکھیں, ہم سب خطا کار لوگ ہیں, اس لیے کہتا ہوں کہ میں آج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں, نواز شریف صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جمہوریت پہ احسان کیا, میثاق جمہوریت کیا, اور ایک نیا آغاز ہوا. یہ سعد رفیق صاحب بیٹھیں, بھری پارٹی میٹنگز میں ہم کہتے تھے کہ لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن ہیں. پیپلز پارٹی جب اپنا اقتدار میں تھی وہاں پر سینٹر میں, اور بجلی کے اندھیرے تھے اور لوڈ شیڈنگ تھی, اور ہم صوبے پنجاب میں بیٹھے تھے, تو نواز شریف صاحب ایک بات کہتے تھے کہ ہم اپنی باری کا انتظار کریں گے, ہم نے کوئی غیر آئینی اقدام نہیں کرنا. جب گجرانوالہ گیا عدلیہ بحالی کا لانگ مارچ, لوگوں نے کہا گاڑی میں بیٹھے ہوئے کہ میاں صاحب آگے آئیں, اپنا وفاق میں حکومت کا خاتمہ بھی ہوگا. عمران خان نے بھی میسج دیا. نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں, ہمارا ہدف تھا کہ ہم نے عدلیہ کو بحال کرنا ہے, گجرانوالہ سے ہم واپس لوٹ آئے. آج بھی میں یہی بات کرتا ہوں کہ ہمیں اس ملک کا احساس ہے, سیاست میں ایک دوسرے کے حریف ہوتے ہیں, سیاست میں الزام تراشی ہوتی ہے, لیکن اب آپ مجھے آج دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کسی ایک آدمی کا. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کورٹ میں کہا کہ یار وہ ویڈیو دکھا دو جہاں پہ میں ہیرون اپنی گاڑی میں رکھوا رہا ہوں, اور وہاں پہ قرآن پہ قسم اٹھا لی کہ بھئی رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے ہیرون برآمد ہوئی ہے. سعد رفیق کو کہا جی کرپشن کی ہے, قبضہ کیا ہے. آج تک 4 سال ہو گئے, یہ بھی پیشیاں بھگت رہے ہیں, میں بھی پیشیاں بھگت رہا ہوں, نواز شریف صاحب نے پیشیاں بھگتی ہیں, شہباز شریف صاحب 2 مرتبہ جیل کرے گئے, مریم بہن اپنا پیشیاں بھگتی ہیں, ثبوت نہیں ملا. میں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ نکلا چوہا, وہ چوہا بھی نہیں نکلا, مچھر بھی نہیں ثابت کر سکا یہ. لیکن یہ مکافات عمل ہے کہ فورن فنڈنگ میں اور توشہ خانہ میں یہ پکڑا گیا ہے, اس کی تلاشی انشاءاللہ ہوگی. تو گزارش یہ ہے کہ ہم اس وقت پاکستان کی بقا کی جنگ لڑیں, اور اس پاکستان کو بچا لیں, وہ بہت بڑا احسان ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں یہ ملک 74 سال میں جو جس دورائے پہ آگے کھڑا ہو گیا ہے, یہ آپ ہی نے اس مجدار میں سے اس ملک کو نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے, ہمارا حامی و ناصر ہو, اور حمزہ شہباز کو کامیاب نہیں ہونا, شہباز شریف کو کامیاب نہیں ہونا, اس ملک کے اندر جمہوری نظام کو کامیاب ہونا چاہیے, اور پاکستان کی عوام کو کامیاب ہونا چاہیے.
ایک آخری سوال آپ کا. آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کی سزا کیا بن رہی ہے؟ جی جو عمران خان نے اب تک کیا ہے، آئین کو توڑا ہے، ان کی سزا کیا بنتی ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ کو سی ایم کے عہدے کی خواہش نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ پرائم منسٹر کے عہدیدار ہیں، آپ سی ایم کے یہاں پہ ہیں، تو آپ کے علاوہ پارٹی میں کوئی اس طرح کا بندہ نہیں جس کو آپ اچھی بات کی وہ کر سکیں. اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ 6 کو سیشن ہے لیکن اب 6 کی بجائے 16 ہوئی ہے، تو کتنی دیر تک ہوٹل میں رکھیں گے آپ؟ میں آپ کے سوال کا جواب دوں. دیکھیں عہدے جو ہیں نا وہ چلے جاتے ہیں، آتے ہیں، شکلیں لوگوں کو بھول جاتی ہیں. مجھے آج اپنے اللہ کا شکر ادا کر کے مجھے اگر فخر ہے نا کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں جس نے 18 سال کی عمر میں جیل کاٹی، اور جب 6 مہینے کی جیل کاٹی تو عدالت نے کہا کہ اس کی تو عمر نہیں تھی اور کوش کیا گیا میرا کیس. 1 سال میرا پڑھائی کا ضائع ہو گیا. 10 سال مجھے مشرف دور میں یہاں پر یرغمال بنا کے رکھا گیا. اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکا. اپنے دادا کی میت کو لحد میں میں نے قبر میں اکیلے اتارا. دوسرا کوئی خاندان کا فرد نہیں تھا. میرے والد کینسر کی جنگ لڑ رہے تھے اور اپنا جو ہے وہ انہوں نے خط لکھا کہ بیٹا میں ابھی آپریشن تھیٹر میں جا رہا ہوں، اگر زندہ نہ بچا تو تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا باپ بننا ہے. 10 سال اب 22 مہینے جیل کاٹی. سعد رفیق صاحب نے جیل کاٹی. تو اگر جماعت نے میری اپنا ایک سیاسی کارکن کے ناطے مجھ پہ اعتماد کیا اور جماعت نے نواز شریف صاحب کی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی جماعت کا، اپنے ہاؤس کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جمہوریت ہے. اگر اس کارکن کو انہوں نے چنا ہے تو میں اپنا جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن ایک 22 سال کی جو جدوجہد ہے یہ نہ بھولیا کریں. اور آخری بات، سعد رفیق صاحب کہتے ہیں میں نے بات کرنی ہے، اس پہ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ 2 مرتبہ جیل شہباز شریف جائے، نواز شریف 150 پیشیاں بھگتے، بیٹی اس کی جیل میں جائے، حمزہ شہباز جیل میں جائے، سعد رفیق جیل میں جائے. پھر جب اپنا کوئی اللہ تعالیٰ اچھا وقت لائے تو آپ ہم سے پوچھے بھی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ تو یہ تو ٹھہر جائیں. یہ بڑا اہم کوشچن کیا بھائی نے. گزارش یہ ہے کہ یہ ایک پورا پروسیس ہوا ہے. اس پروسیس میں حمزہ شہباز صاحب شامل نہیں تھے، جس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا PMLN کا امیدوار کون ہوگا. رانا ثناء اللہ خان صاحب اس کا حصہ ہیں، عطا اللہ تارڑ صاحب بھی اس کے گواہ ہیں. ہمارا باقاعدہ ایک ایڈوائزری گروپ ہے پارٹی کا، اس کے اندر اس کو ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کیا اور اس کو ڈسکشن کرنے کے بعد ایک ریکمنڈیشن کلیکٹیولی پارٹی لیڈرشپ کی جو سینئر ہائرارکی ہے پارٹی کی اس نے بھیجی ہے شہباز شریف صاحب کو اور لندن. اس کے بعد پھر ہم نے اس کے ساتھ آرگومنٹ کیے ہیں. یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ میاں نواز شریف صاحب اکیلے فیصلہ کر لیتے ہیں یا شہباز صاحب خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. اور اس معاملے میں نوٹ فرما لیں شہباز شریف صاحب نے کوئی دخل نہیں دیا، حمزہ شہباز شریف نے اس معاملے میں کوئی دخل نہیں دیا. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، یہاں لوگ ہیں. اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ پرویز، پہلی بات ہے کہ ہم نے تو یہ پرویز الہی صاحب کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دی تھی. اس کے تو سب سے زیادہ پریوی رانا ثناء اللہ صاحب اور میں اور ایاز صادق صاحب ہیں اور عطا تارڑ صاحب ہیں، کیونکہ سارے عمل میں ہم شامل تھے. اور یہ جو ملاقات آپ نے دیکھی ہے ان سے سکرینوں پہ، اس کے پیچھے کئی ملاقاتیں تھیں جس میں جناب چودھری شجاعت صاحب بھی 1-2 ملاقاتوں میں موجود تھے. میں ان کا بڑا احترام کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، آئندہ بھی کروں گا. وہ اپنی بات کے پکے آدمی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے تو پرویز الہی صاحب کو یہ آفر کی، اور جب یہ آفر کی ان کو اس وقت ہم سب آن بورڈ تھے. تو حمزہ شہباز نے تو ایک بار بھی اشارتاً بھی نہیں کہا کہ بھائی میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں، 2 بار جیل کاٹ چکا ہوں، 14 سال سے میں پنجاب کو ڈیل کر رہا ہوں، پولیٹیکلی سارے معاملات کو دیکھ رہا ہوں، بن کی پیشانی پر تو کوئی شکن نہیں آئی. تو ہم نے وہ پرویز الہی صاحب کو آفر اور لیکن ایک سیکنڈ رانا صاحب، میں 1 منٹ دینا. لیکن یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ہماری پوری پارٹی کہ ہم بچ گئے. یعنی یقین کریں ہم بچ گئے. ہم سے ایک سیاسی غلطی ہو گئی تھی. میں پبلکلی سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، جتنا مرضی برا لگے پرویز الہی صاحب کو، انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے اور ڈچ کیا ہے. تو جناب ہم بچ گئے اور ہمارے پاس بڑا محدود وقت تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ اب مقابلہ کرنا ہے. ظاہر ہے پرویز الہی صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑا تکڑا امیدوار میدان میں لانا تھا. اور سچ یہ ہے کہ حمزہ شہباز سے موضوع آدمی کوئی پارٹی میں اس وقت موجود نہیں تھا جو اس مقابلے کو
पूरी ताकत और तवानाई से करता रहना सनाउल्लाह। اور یہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے یہ جو ذلت اور رسوائی کا راستہ اختیار کیا ہے نا چودھری پرویز الہی صاحب نے، ہم تو انہیں عزت سے ان کے گھر جا کے ان کو آفر کر کے آئے تھے، اور اس آفر میں بھی حمزہ صاحب کی بھی، اپنا میاں شہباز شریف صاحب کی اور پوری پارٹی کی، مریم نواز صاحبہ کی بھی، ان کی بھی کنسنٹ جو ہے وہ شامل تھی۔ بڑے میاں صاحب کی دوسرا یہ ہے کہ اگر اس بات کے اوپر اعتراض ہے کہ جی باپ ہے بیٹا ہے، تو قائد حزب اختلاف بننے پہ تو 3.5 سال کسی نے اعتراض نہیں کیا، دونوں کے جیل کاٹنے پہ تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو پھر وہ چیزیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو پارٹی ویلیو کرتی ہے۔ لاسٹ کویشچن ایک لے لیں، آپ بٹی صاحب آپ کا، اس کے بعد آپ کا، ٹو لاسٹ کویشچن جی۔ جو اس وقت بلڈ لاس ہے، کہیں خطرہ تو نہیں ہے کہ مارشل لا جائے؟ نہیں، کوئی ایسا اللہ نہ کرے، اور رانا صاحب، اور ایسا نہیں ہوگا۔ رانا صاحب اور سعد رفیق صاحب کا میں اپنا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے آپ کو حقائق بتائے جو جماعت میں جس طرح ہوا۔ تو آخر میں یہ شعر ضرور سن لیں، ایک سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں، ذرا شعر سن لیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، بہت اچھا، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار ہے۔ رمضان المبارک ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں رمضان بازار میں، اور حمزہ صاحب آپ جو پنجاب کے واحد سیاستدان ہیں اتنی کم عمر میں، جو پنجاب کے ہر ضلع کو، ہر ڈسٹرکٹ کو، ہر آبادی کو جانتے ہیں کون کس حال میں ہے، کیا آپ وزیر اعلیٰ بن کے شہباز شریف والی کارکردگی والی تحریک جو ہے وہ دہرائیں گے اس کو دوبارہ؟ دیکھیں، شہباز شریف نے دن رات اس صوبے کا خدمت کی ہے۔ میں اب اختتام پہ بس یہ جملے کہوں گا کہ میری دعا ہے جو بحرانی کیفیت نے عوام کو جکڑا ہوا ہے، معیشت جو ہے وہ ڈگمگا رہی ہے، انٹرنیشنل ریلیشن جو ہیں وہ ایک دوراہے پہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس گرداب سے نکلیں، اور عدالت عظمیٰ پر ایک بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ جمہوریت کی گاڑی کو بچائے، اور بطور ایک سیاسی کارکن پاکستانی میں پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے گا۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔